إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے مشکلات سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ میرے بھائیوں، تقریباً ہر انسان اپنی مشکلات اور پریشانیوں کی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا جو لگتا ہے کہ بظاہر وہ مشکلوں سے دور ہوں۔ ہر کوئی اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کی شکایت کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو سکھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاد رہے، انسانی زندگی مشکلوں اور خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ اس زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کبھی دکھ نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی مشکل نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی خوشیوں کی بہار آئے گی تو کبھی مشکلات کا سامنا ہوگا، کبھی دکھوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے تو کبھی خوشیوں کا سما بھی بندھے گا۔ اس زندگی میں دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن ہم اور آپ جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ہم پر، بندہ مومن پر جو پریشانیاں آتی ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی تم کو مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے،
تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم، رب کی مہربانی کہ بہت سے گناہوں کو اللہ رب العالمین یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ مومن ہیں، ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھار پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم کس طریقے سے مشکلات اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں؟ وہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں جس کو اختیار کریں گے تو ہماری زندگی مشکلوں سے دور ہو جائے گی؟ چند تدبیریں ہم پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ایک تدبیر یہ ہے اپنے آپ کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے بچانے کی، کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اس کی عبادت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اس کے دین سے، اس کے ذکر سے کبھی بھی روگردانی اختیار نہ کریں، منہ نہ موڑا کریں۔ اس لیے کہ جو انسان اللہ کی عبادت سے، اس کے ذکر سے، اس کے دین سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تنگیوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو نازل کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو لوگ میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں میرے دین سے، ہم اس کی زندگی کو، دنیاوی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے پر کر دیا کرتے ہیں، اور آخرت میں ہم ایسے انسان کو اندھا بنا کر اٹھانے والے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ اگر مشکلات کو اپنی زندگی سے روکنا چاہتے ہیں تو اللہ کی یاد سے اپنی زندگی کو جوڑے رکھیں، اللہ کی عبادت سے، اس کے دین سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، مشکلوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ دوسری جو احتیاطی تدبیر ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں خوشحالیوں کو نازل کرتا ہے، ہماری زندگی میں اطمینان و سکون کو نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ صاحب ایمان ہوں، ایمان والے جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، اپنے اعمال کو اچھا بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم بہتر بنا دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ روزی، خوشحال زندگی ایسے لوگوں کو عطا کرتے ہیں، اور ان کے اعمال کا، ان کے کاموں کا، ان کی محنتوں کا بہتر سے بہتر انداز میں اس کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم زندگی میں مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے اعمال میں جو خرابی ہے، جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ ہو سکے۔ تیسری جو احتیاطی تدبیر ہے وہ حلال کمانا اور حرام سے بچنا ہے۔ حلال کمائی میں برکت ہے، اس میں زندگی میں سکون آتا ہے۔ انسان جو بھی کمائے، اگر حلال کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر اپنی مہربانیاں ہوتی ہیں اور وہ انسان چین و سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جو انسان حلال و حرام میں تمیز نہ کرے، اچھی اور بری میں پہچان نہ کرے، گناہ اور اچھائی میں تمیز نہ کرے، سب کچھ کماتے جائے اور کھاتے جائے، تو ایسے انسان کی زندگی تنگیوں میں گھر جاتی ہے، مشکلات سے ایسا انسان دوچار ہوتا ہے اور زندگی بھر پریشان نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ حلال تجارت کیا کریں، حلال کھایا کریں، حرام سے اپنی زندگی کو دور رکھا کریں تاکہ سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہو اور زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو محفوظ بنا سکیں۔ چوتھی وجہ ہے وہ ہے توبہ و استغفار۔ ہم اور آپ انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، غلطیاں جانے انجانے میں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ جب بھی ہم اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اپنی غلطیوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، بخشش مانگتے رہیں اور اس سے معافی کے خواستگار رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل نہیں کرتا جو استغفار کرتے ہیں، جو رب سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان پر مشکلوں کو نازل نہیں کرتا۔ اور دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کو مال عطا کرتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، پھلوں کی روزی عطا کرتے ہیں، ڈھیر ساری دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں سے ان کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس لیے خوشحال زندگی چاہتے ہیں، مشکلوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کو لازم پکڑیں، چلتے بیٹھتے سوتے ہر جگہ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ یہ چوتھی تدبیر تھی۔ اور پانچویں تدبیر اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم رب کی نافرمانی اور گناہ سے بچتے رہیں، اس لیے کہ اگر ہم رب کی نافرمانی کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہماری غلطیوں پر پھر اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا، ہمیں سزا دے گا، اور ہمیں دنیا کی مشکلات اور مصائب میں اللہ رب العالمین پھنسا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین میں خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے، انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی سزا اس دنیا کے اندر دے دے، ان کے برائیوں کا بدلہ اس دنیا کے اندر دے دے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر اس زندگی کے اندر مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چھٹی بات وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ شکر ادا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور کیا کم نعمتیں ملی ہیں ہمیں، ہم اگر گننا چاہیں ہر انسان نہیں گن سکتا ہے، صرف جسم ہی کو دیکھ لیں کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ ہم سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، بال بچے سلامت ہیں، گھر کے سارے حالات ہمارے ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ہماری روزی روٹی کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ تو ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین مشکلوں کو نازل کرتا ہے، ایسے لوگوں کی خوشحالیوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کی زندگی سے چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک بستی والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بستی ایسی تھی جہاں کے لوگوں کو ہم نے چین و سکون کی زندگی عطا کی تھی، ہم نے رزق کی فراوانی اس میں رکھی تھی، ساری قسم کی نعمتوں سے ان کو مالا مال کیا تھا، رزق کے دروازوں کو ہم نے کھول دیا تھا، یعنی دنیاوی اعتبار سے کسی بھی غم، پریشانی اور تکلیف ان کی زندگی کے اندر نہیں تھی، یہاں تک کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ان لوگوں نے اتنی نعمتوں کو پا کر بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھوکمری، تنگ دستی، محتاجگی، خوف، پریشانی، اس طرح کی بیماریوں سے اور مشکلات سے اللہ رب العالمین نے ان کو دوچار کر دیا، اور ان کے اعمال کا یہ نتیجہ تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر ہم مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، شکر کے ترانے ہم گاتے رہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں ان کی نعمتوں پر۔ تو یہ احتیاطی تدبیریں تھیں۔ لیکن ایک بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم مومن ہیں تو ہماری زندگی مشکلوں سے بچ نہیں سکتی، ہم مشکلات سے دور ہو جائیں، زندگی میں مشکل نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مومن اور مشکل اس دنیا میں دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے مشکلات اور پریشانیاں، اس لیے کہ جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے،
یہ جیل ہے اور جیل میں سکون کی زندگی نہیں ملتی، وہاں مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ہم نے کہا کہ قید خانے میں انسان اطمینان کی زندگی نہیں پاتا، سکون کی زندگی نہیں پاتا، چاہے ہم جتنی نعمتیں پالیں لیکن مشکلات کا آنا طے ہے، پریشانیوں کا آنا بندہ مومن پر یقینی ہے۔ اگر اس دنیا میں مشکلات اور پریشانیوں سے، تکلیفوں سے کوئی محفوظ رہ سکتا تو وہ پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نظر انتخاب کر کے اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے تھے، اگر مشکل نہ آتی تو ان ہستیوں پر نہ آتی، لیکن تاریخ اور احادیث کی کتابیں شاہد ہیں اس بات کے اوپر کہ سب سے زیادہ مشکلوں کا سامنا انہی کو کرنا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کو دیکھیے، آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے، مشکلات اور پریشانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیجئے، پوری زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے پر ہے، جبکہ آپ دنیا کے تمام انسانوں میں رب کی نگاہ میں سب سے افضل ہیں، سب سے پسندیدہ اور محبوب ہیں، لیکن پھر بھی مشکلیں ہیں۔ اس لیے مشکلیں ہماری زندگی میں ضرور آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعہ یہ پیغام ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مشکلیں، پریشانیاں جنہوں نے اس دنیا میں اٹھائی ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکلیں اٹھائی ہیں، اور پھر اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں جن کا ایمان، جن کا عقیدہ، جن کا دین جتنا مضبوط ہوگا، جن کے اعمال جتنے زیادہ بہتر ہوں گے، ان کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ مشکلیں آئیں گی۔ ایمان کے حساب سے اللہ آزمائش ان پر نازل کرتا ہے، اس لیے ہم میں اور آپ میں مشکل نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں مشکلیں آئیں گی، لیکن مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے۔ مومن کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی زبانی ذکر فرمایا ہے کہ ان کی زندگی تعجب والی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن، تعجب ہوتا ہے مومن کی زندگی پر، ان کی زندگی بڑی عجب و غریب ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی شر ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ یہ مومن کی زندگی کا کمال ہے، یہ ان کے جینے کا انداز ہے کہ ان کی زندگی میں پریشانی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان اصابتہ السراء الشکر فکان خیرا لہ، اگر ان کو خوشی ملتی ہے، بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشیاں ملتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اور اگر ان اصابتہ ضراء الصبر فکان خیرا لہ، اگر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھوں کا بادل چھاتا ہے تو انسان صبر کرتا ہے، اس کو بھی نیکی بنا لیتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں بندہ مومن کے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے، مصیبت اور پریشانی کے آتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور انسان ان مصیبتوں پر صبر کر کے مزید نیکیوں کو، اجر و ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے خیر ہی خیر ہے، مومن کی زندگی بڑی تعجب خیز ہے۔ لہذا ہم اور آپ مشکل کو بھی ذخیرہ آخرت بنائیں، ان مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے لیے زحمت اور پریشانی بتانے کے بجائے اپنے آخرت کے لیے توشہ ثابت کریں، اور اپنے آخرت کے لیے نیکیوں میں اس کو جمع کر لیں صبر کے ذریعہ۔ آئیے وہ اعمال ہم کو جو کرنے پڑیں گے جب مصیبتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی، تو چند کام ہم کو کرنے ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ان مشکلات کے خطرات اور ان کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب بھی مشکل آئے فوراً یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھیں کہ مشکلیں یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اللہ ہی ان کو لانے والا ہے، بغیر اس کے فیصلے کے کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو ہم پر مشکلوں کو نازل کر سکتا ہے۔ مشکل لانے والا اللہ ہے، یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اور ہم یہ سوچ کر پھر صبر کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ہے تو گھبرانا کس بات کا،
وہ اپنے مومن بندوں کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ مصیبت کے وقت غم نہ کریں، آنسو نہ بہائیں، کبیدہ خاطر نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ ہم اپنے ایمان کو مزید مضبوط بنائیں، اپنے اعمال کو ایسی مصیبت کے گھڑیوں میں پختہ بنائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم اپنے ایمان میں اگر اعمال خیر میں پختہ ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، سربلندی، خوشحالی، ترقی ہماری قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سستی اور کاہلی کے شکار مت ہو جاؤ، تم غمزدہ نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں ایسے نازک موقع پر، اور آنسو بہانے کے بجائے صبر کے دامن کو تھامے رکھیں۔ تیسرا نقطہ یہی ہے کہ ایسے مشکل گھڑیوں میں مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ اور اس سے بچاؤ کی تدبیر ایک یہ ہے کہ ہم صبر کے دامن کو تھامے رکھیں، اس دن کا انتظار کریں جب اس مصیبت کے بعد خوشیاں آئیں گی، کیونکہ یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں سدا نہیں رہتی، اس کے بعد خوشیوں کا دن بھی آتا ہے، اچھائی کے زمانے بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں کہتا ہے اللہ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، مصیبت کے بعد خوشحالی ہے، پریشانی کے بعد خوشیاں ہیں، تو اس خوشی کے دن کا انتظار کریں ان مصیبت کے گھڑیوں میں، اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں اور صبر کے ساتھ ان مصائب کا اور ان مشکلات کا مقابلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے صبر کرنے والوں کو، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والے بندوں کے لیے جو مشکلات کے وقت، مصیبتوں کے وقت یہ کہتا ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے جو مشکل اوقات میں صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں، خوشخبری ہے، بشارت ہے، رب کے انعامات کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہم صبر کو لازم پکڑیں، صبر کے ساتھ مقابلہ کریں ان مشکلات کا، اور خوشی کے دن کا انتظار کریں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مشکل کے بعد آپ کی زندگی میں ہم خوشیوں کو بھی لائیں گے۔ تو آپ مشکل گھڑی میں پریشان ہونے کے بجائے اس دن کو ذہن میں بٹھائے رکھیں۔ چوتھی بات، مشکل اوقات میں مشکلات کا مقابلہ ہم تقویٰ کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ایسے موقع پر اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں مشکلوں کے وقت میں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں سے، تنگیوں سے، دکھوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے مشکلوں سے تقوی اختیار کر کے، پرہیزگاری اختیار کر کے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ یقین دل میں پیدا کریں کہ ان مشکلوں سے ہمارے گناہ مٹیں گے، درجہ بلند ہوگا رب کی نگاہ میں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ایسے نازک گھڑیوں میں دعاؤں کا سہارا لیں، اس لیے کہ مومن کی زندگی میں دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جہاں دوائیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں دعا کام آتا ہے، جہاں ساری دنیا کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں وہاں رب سے دعا کریں تو رب اس بندے کے لیے راستے کو پیدا کرتا ہے، اور دعا کے سہارے سے انسان بڑے بڑے مشکلات کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ اس لیے مشکلات کا سامنا کریں دعاؤں کے ساتھ۔ اب ایک آخری نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر آخر کیوں مشکلات کو نازل کرتا ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کے پیچھے۔ نکات کی شکل میں ایک دو باتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، مصیبت کو نازل کر کے کچھ بندوں کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے نیکیوں کے ذریعہ۔ کچھ بندوں پر بیماری، مشکل، تکلیف اور پریشانی کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو اونچا بناتا ہے اپنے نگاہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظیم اور بلند جو مرتبے انسان کو ملتے ہیں عظیم اور بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی آزمائشوں کے ساتھ بڑے مقام اور بڑے مرتبے ہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ مشکلیں آئیں گی اتنا اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے مقام اور مرتبے کو بلند کرے گا۔ تیسری بات ہے صبر اور ایمان کے امتحان کے لیے۔ کون اپنے دعوائے ایمان میں سچا ہے
اور کون ہے جو جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ مومن اور منافق میں تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، ان کو آزمائیں گے جس طریقے سے سابقہ لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا، تاکہ دیکھیں کہ کون سچا ہے اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹا ہے۔ جو مشکل گھڑیوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اپنے دین کے اوپر ڈٹ کر دکھا دے، وہ اپنے ایمان میں پکا ہے، اور جو مصیبت کے وقت پھسل جائے، ان کا ایمان ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکے، وہ انسان اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور صبر کے امتحان کے لیے ان مشکلات کو ہماری زندگی میں لاتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ ہم سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے، اس لیے مصیبت نازل کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے، خیر اور اچھائی چاہتا ہے، اس پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مصائب اللہ رب العالمین ہمارے بعض گناہوں کی پاداش میں لاتا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کا آنا یہ ہمارے لیے زحمت نہیں ہے، یہ رب کی محبت کا پروانہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کرتا ہے، ان بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائشوں کو نازل کرتا ہے، ان پر مشکلوں کو نازل کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس ایمان والے بندے کو چاہتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس پر مشکلوں کو نازل کرتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو ایسے موقع پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، مشکلات کا سامنا کرے، صبر کے دامن کو تھامے رکھے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے موقع پر ناراضگی کا اظہار کرے، جزا فضا کرے، اللہ بھی ایسے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم مشکلات سے بچنے کی تدبیریں اختیار کریں، اور اگر مشکلیں آتی ہیں تو ایسی گھڑیوں میں ہم صبر کو لازم پکڑیں اور صبر کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ مشکل لانے والا بھی وہی، مشکلات کو دور کرنے والا بھی وہی، اس لیے اسی ذات سے دعا کرتے ہیں، وہی ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے۔ لہذا اپنے ایمان پر، دین پر، عقیدے پر، اچھے اعمال پر قائم رہیں مشکلات کے وقت، اور اچھے دن کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو مشکلات کے وقت صبر کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔